الرحمن الرحیم سورۃ الزمر سبق نمبر 6 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ قرآن مجید کی سب سے امید افزا آیات، سب سے امید افزا آیت یہ ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد گنہگار سے گنہگار آدمی کو بھی نجات کا امید ہوتا ہے۔ قل کہہ دے، یا عبادی اے میرے بندے، قل اے قرآن پڑھنے والے، قرآن کی طرف دعوت دینے والے، کہہ دے یا عبادی اے میرے بندو، الذین اسرفوا، الذین جنہوں نے زیادتی کی ہے، علی انفسہم اپنے جانوں پر، شرک کر کے، شراب پی کر، زنا کر کے، قتل کر کے، ہر قسم کے جرائم کے مرتکب ہو کر جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا، نا امید نہ ہو جانا، لا تقنطوا، لا من نہ، تقنطوا نا امید ہو جانا، لا تقنطوا نا امید نہ ہو جاؤ، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یغفر بخش دیتا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یغفر بخش دیتا ہے، الذنوب گناہوں کو، جمیعاً سب کے سب کو، انہ بے شک وہی، الغفور بے حد بخشنے والا، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ جو بھی آدمی مرنے سے پہلے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے بخشش مانگتا ہے مرنے سے پہلے، تو اللہ رب العالمین ایسے تمام گناہگاروں کے لیے کیا ہے؟ غفور الرحیم، بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا۔ یہ کن کے لیے ہے؟ جو مرنے سے پہلے جن کو توبہ کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیشہ اللہ رب العالمین سے توفیق بھی مانگنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے بخشش بھی مانگنا چاہیے۔ قل کہہ دے، یا عبادی اے میرے بندو، الذین جنہوں نے، اسرفوا زیادتی کی، علی انفسہم اپنی جانوں پر۔ کیسے؟ کس قسم کی زیادتی؟ قتل کرنا زیادتی ہے، زنا کرنا زیادتی ہے، چوری کرنا زیادتی ہے، شرک کرنا زیادتی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ تو لہٰذا نا امید ہو کر بہت سے لوگ گناہ کر کے نا امید ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے در پہ آ کے معافی مانگنے کے بجائے، بخشش مانگنے کے بجائے، اللہ کے در پہ آ کے گناہوں کے اعتراف کرنے کے بجائے نا امید ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ شیطان کو وہ ورغلاتا ہے، اب تو اتنا گناہ گار ہے، اب تیری جو توبہ اللہ قبول ہی نہیں کرے گا، تو لہٰذا تو نے ویسے ہی جہنم میں چلے جانا ہے، تو لہٰذا جہنم میں ویسے ہی جانا ہے، اس سے بہتر ہے تو گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائے۔ تو اللہ ایسے لوگوں سے مخاطب ہے، میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا نا امید نہ ہو جاؤ، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے۔ ہاں، اس کو بھی توبہ کرنا چاہیے، اور یہ ہے کہ موت سے پہلے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ موت کب آئے گی ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، کسی بھی نفس کو اس بات کا علم نہیں ہے کل کیا کمائے گا اور زمین کی کس ٹکڑے پر اس پر موت آئے گی۔ تو لہٰذا آج اگر غلطی ہو گئی ہے تو آج ہی توبہ کر لو۔ عین ممکن ہے کچھ لمحے بعد میری اوپر موت آ سکتی ہے، آپ کے اوپر موت آ سکتی ہے۔ تو لہٰذا جو اسراف کر بیٹھے ہیں، زیادتی کر بیٹھے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی بجائے ان کو فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کر لینا چاہیے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ انہ بے شک وہ، هو الغفور وہی بے حد بخشنے والا، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ جو اللہ رب العالمین کے پاس مغفرت کی درخواست لے کر آتا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرماتا ہے۔
پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا، اور پلٹ آؤ، واو من اور، انیبو پلٹ آؤ، انسانوں پلٹ آؤ، گناہ گاروں پلٹ آؤ، الی ربکم اپنے رب کی طرف، وانیبو اور پلٹ آؤ، الی ربکم اپنے رب کی طرف، واسلموا لہ اسی کی مطیع ہو جاؤ، واسلموا اور مطیع ہو جاؤ، فرمان بردار ہو جاؤ، لہو اسی اس کے، اس اللہ کے مطیع اور فرمان بردار ہو جاؤ، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے تم پر عذاب آ جائے، من قبل اس سے پہلے، ان یاتیکم تم پر آ جائیں، العذاب عذاب، ثم لا تنصرون پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، موت سے پہلے پہلے جب جان میں جان ہے ابھی پلٹ آؤ، اللہ کی مطیع ہو جاؤ، اس دن سے پہلے، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کے آنے کے بعد تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، واتبعوا اور اس دنیا میں پیروی کرو، گناہ چھوڑو، زیادتی چھوڑو، واتبعوا اور پیروی کرو، احسن ما انزل الیکم من ربکم سب سے اچھی بات کی جو نازل کی گئی ہے، من ربکم الیکم تمہاری طرف، تمہارے جانب، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واتبعوا اور پیروی کرو، اس سب سے اچھی بات کی پیروی کرو، ما انزل الیکم من ربکم جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، من قبل ان یاتیکم العذاب اس سے پہلے تم پر عذاب آ جائے، بغتتاً اچانک عذاب آنے سے پہلے پہلے جو شریعت جو وہی تمہارے پاس آئی ہے اس کی پیروی کر لو، وانتم لا تشعرون اور تم سوچتے بھی نہ ہو، بس اوقات آدمی سمجھتا ہے میں کل توبہ کروں گا، کل میں معافی مانگوں گا، اچانک اس پر عذاب آ جاتا ہے، عذاب کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، اچانک عذاب آ گیا، جس طرح بھی ہم جس سیلاب سے ہم دو چار، اس میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہی سمجھ بیٹھے تھے اب 20 سال بعد 30 سال بعد کل پرسوں میں توبہ کر لوں گا، لیکن اچانک رات کی تاریکی میں سیلاب آ گیا اور سیلاب نے سب کو بہا کر لے گیا، وانتم لا تشعرون اور تم سوچتے بھی نہ ہو، عذاب کبھی بعض لوگوں کے لیے عذاب ہے، بعض لوگوں کے لیے رحمت ہے، جو اس عذاب سے سبق لیتے ہوئے اپنا رویہ درست کریں، جس طرح ان علاقوں میں سیلاب آیا ہے اسی طرح میرے علاقے میں بھی سیلاب آ سکتا ہے، لہٰذا کسی بھی وقت آ سکتا ہے، لہٰذا سیلاب آنے سے پہلے پہلے میں اپنا کھاتا کلیئر کرتا ہوں، میں اپنی صفائی کر لیتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، ان کے لیے کیا ہے رحمت ہے، جو لوگ گناہ کرتے ہوئے جن کی گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب آیا ہے، یہ سزا آئی ہے، تو ان کے لیے کیا ہے یہ عذاب ہے۔ بارش کی صورت میں جلتا ہے، طوفان کی صورت میں قوم نوح پر کون سا عذاب آیا تھا؟ یہی سیلاب تھا، طوفان۔ اچھا، ان تقول نفس جب وہ عذاب آئے گا، اچانک جب عذاب آئے گا، عذاب کی لپیٹ میں آئے گا، ان تقول کہے نفس کوئی شخص، یا حسرتا ہائے میرا افسوس، جب اچانک عذاب آ جائے تو پھر کیا کہتا ہے کوئی شخص کہیں ہائے میرا افسوس، علی ما فرطت اس کوتاہی پر، فی جنب اللہ جو میں نے اللہ کی جناب میں نے کی ہے، اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی، اس کوتاہی پر ہائے افسوس، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ وَإِن كُنتُ اور بے شک میں تھا، لَمِنَ السَّاخِرِينَ مزاح کرنے والوں میں سے، میں مزاح کرنے والوں سے تھا، جب لوگ مجھے سمجھاتے تھے کسی بھی وقت اللہ کا عذاب آ سکتا ہے لہٰذا توبہ طائب کر لو، تو میں مزاح اڑایا کرتا تھا، تو کاش اگر میں کوتاہی کرنے کے بجائے پہلے ہی میں توبہ استغفار کر لیتا اس عذاب کی لپیٹ میں آنے سے پہلے۔ ان تقولا ایسا نہ ہو کہیں نفس کوئی شخص، یا حسرتا ہائے میرا افسوس، علی ما فرطت اس کوتاہی پر جو میں نے کی ہے، فی جنب اللہ اللہ کے جناب میں، وَإِن كُنتُ اور بے شک میں تو تھا، من الساخرین مزاح کرنے والوں سے، او تقولا یا وہ یہ کہے، او تقولا عذاب آنے کے بعد، موت آنے کے بعد وہ یہ کہے، لو ان اللہ ہدانی اگر اللہ مجھے ہدایت، لو اگر ان اللہ اگر اللہ ہدانی مجھے ہدایت دیتا، لکنت ضرور میں ہوتا، من المتقین پرہیزگاروں میں سے، یا وہ عذاب آنے کے بعد یہ کہے اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو ضرور میں پرہیزگاروں میں سے ہوتا، او تقول یا وہ یہ کہے
ہی نہ ترل عذابہ جب عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے، او یا تقولا کہے یا کہے، ہی نہ جب ترا دیکھے العذاب عذاب کو، یا وہ کہیں جب وہ عذاب دیکھے، لو ان لی کرتن کاش میرے لیے ایک بار لوٹنا ہوتا، کاش میں ایک بار لوٹنا ہوتا، فاکون من المحسنین میں نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہوتا، فاکون میں شامل ہوتا، من المحسنین نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہوتا، بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، قد جاءت کا قد تحقیق یقیناً بے شک، جاءت کا تیرے پاس آئیں، آیاتی میری آیات، تیرے پاس میری آیات آئیں، فکذبت تو نے جھٹلایا، فکذبت بہا تو نے انہی آیتوں کو، ان نشانیوں کو تو نے جھٹلایا، تیری زندگی میں سیلاب کی صورت میں، زلزلوں کی صورت میں، بارش کی صورت میں میری نشانیاں آئیں، قرآن مجید کی صورت میں میری نشانیاں آئیں، فکذبت تو نے ان تمام نشانیوں کو تو نے جھٹلایا، واستکبرت تو نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ میری قرآن مجید کی آیات، اور آیات دو قسم کی، ایک قرآنی آیات ہے، ایک ہے آیات کونی۔ اللہ فرماتے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ایک ہم انہیں جو اس کائنات کے اندر جو تبدیلی ہے، جو چینجنگ ہے، موسمی تبدیلی ہے، سیلاب کی صورت میں، بارش کی صورت میں، گرمی کی صورت میں، سردی کی صورت میں، یہ سب کیا ہے، زلزلوں کی صورت میں، یہ سب نشانی ہے اللہ کی، اسے کہتے ہیں آیات کونی۔ ایک ہے آیات قرآنی، قرآن مجید کی آیات ہمیں اس بات کی دعوت دے رہی ہے، قد جاءت کا آیاتی، قد بے شک، جاءت کا تیرے پاس آئیں، آیاتی میری آیات، فکذبت تو نے جھٹلایا، بہا انہیں، تو نے ان آیتوں کو کیا کر دیا، جھٹلایا، واستکبرت تو نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا، ویوم القیامت، یہ ہے دنیا میں عذاب دیکھنے کے بعد، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، ترا تو دیکھے گا، اے دعوت دینے والا، اے نبی تو دیکھے گا، ترا تو دیکھے گا، الذین ان لوگوں کو، کذبوا علی اللہ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، ترا تو دیکھے گا، الذین ان لوگوں کو، کذبوا علی اللہ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، وجوہہم مسودۃ، وجوہہم ان کے چہرے، مسودۃ سیاہ ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں اللہ پر جھوٹ باندھا۔ مثال کے طور پہ لوگوں نے اپنی طرف سے مختلف قسم کی عبادتیں بنائے ہوئے، یہ کیا ہے، اللہ پر جھوٹ ہے، تو ان کے چہرے کیا ہوں گے، قیامت کے دن بلیک ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ فی الیس فی جہنم، کیا جہنم میں نہیں ہے، مثوً کوئی ٹھکانہ، للمتکبرین تکبر کرنے والوں کے لیے، کیا جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں کیا ان کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ جہنم اتنا بڑا ہے، یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، اس دن ہم جہنم سے کہیں گے جہنم کیا تو بڑا ہے، آگے سے جہنم کہے گی حل من مزید، اللہ اور ہے تو بھی لے آؤ۔ جہنم سے جب اللہ قیامت کے دن کہے گا کیا تیرے پیٹ بھر گیا ہے، تو آگے سے جہنم کہے گی حل من مزید، اللہ اور بھی اگر کوئی ہے تو مجھ میں ڈال دو، تو کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لَأَمْلَأَنَّ جہنم، ہم ضرور بضرور جہنم کو بھر دیں گے، تو پھر اللہ رب العالمین اپنے پیر رکھے گا جہنم پہ، تو جہنم کے قط اللہ بس کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں علیہ فی جہنم، کیا جہنم میں نہیں ہے، مسون ٹھکانہ، للکافرین کافروں کے لیے۔ جی پھر پیر رکھیں گے آگے، اللہ کا پیر رکھنے سے جہنم پھر کہے گا قط اللہ اب بس کر دو، اب میری جو ڈیمانڈ پوری ہو گئی، میرا ڈیمانڈ اب پورا ہو گیا۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ اور اللہ نجات دے گا، وَأَمَنَ اور يُنَجِّي اللَّهُ اللہ نجات دے گا، الَّذِينَ اتَّقَوْا الَّذِينَ ان لوگوں کو، اتقوا جو دنیا میں ڈر گئے، جو دنیا میں اللہ سے ڈر گئے، جنہوں نے تقوی والی زندگی اختیار کی، اللہ ان کو کیا کرے گا، اللہ انہیں نجات دے گا، بمفازتہم ان کے کامیاب ہونے کی وجہ سے، بمفازتہم دنیا میں تقوی والی زندگی اختیار کرنے کی وجہ سے، ان کے کامیاب ہونے کی وجہ سے اللہ انہیں کیا دے گا، نجات دے گا۔ لا یمسہم انہیں نہیں پہنچے گی، السوء برائی، لا یمسہم انہیں نہیں
پہنچے گی، لا یمسہم انہیں نہیں پہنچے گی، السوء برائی، برائی متقین کو نہیں پہنچے گی، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے، متقین نہ قیامت کے دن غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ خالق پیدا کرنے والا ہے، کل شیء ہر چیز کو، کائنات کی چھوٹی سی چھوٹی چیز اور بڑی سی بڑی چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بڑی مخلوق آسمان اور زمین، سمندر، پہاڑ، یہ کیا ہے؟ بڑی بڑی مخلوق۔ چھوٹی مخلوق دنیا میں کائنات کے اندر جو ذرات ہیں، ذرات جس کو ہم کہتے ہیں غبار کہتے ہیں، غبار مثال کے طور پہ جب کھڑکی کھلی ہو تو وہاں پہ آپ کو